الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن عبد الرحمن بن أبي كراد رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. گھروں میں ریسیور کے ذریعے سے سننے والے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اس وقت جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، گزشتہ کل بھی یہی حدیث آپ کے سامنے ذکر کی تھی. حدیث کے بیان کرنے والے ایک بہت اونچے درجے کے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن ابی کراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے. صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو، یعنی آپ کے استعمال شدہ پانی کو، وہ پانی جو آپ نے یوز کر لیا ہے، اس پانی کو صحابہ کرام نیچے گرنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل رہے ہیں. اب سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، اے میرے صحابہ کرام، یہ کام جو تم کر رہے ہو کہ میرے جسم سے لگا ہوا پانی، میرے بدن سے لگا ہوا پانی تم نیچے گرنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل رہے ہو، آخر کون سی چیز تم ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ کون سی چیز تم ایسا کام کرنے پر ابھارتی ہے؟ تو صحابہ کرام کا جواب سنیے، کیا فرماتے ہیں؟ قولوا حب اللہ ورسولہ. صحابہ کرام نے فرمایا اللہ اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہیں. میرے پیاروں، میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، میں نے گزشتہ کل بھی آپ کو بتلایا تھا، دنیا کا ایک اصول ہے، دنیا کا ایک قاعدہ ہے کہ جو انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے، اس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں سامنے والا بھی مجھ سے محبت کرے. اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل محبت کا تقاضا سمجھایا. کیا فرمایا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان يحب اللہ ورسولہ او يحبہ اللہ ورسولہ. سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کرام، جس کا دل یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرے، ہمارا بھی چاہتا ہے، جس کا دل یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے نبی سے محبت کرے، یا یہ دل چاہتا ہو کہ اللہ اور اللہ کا نبی خود اس سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ وہ تین کام کرے. لیکن میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ان تین کاموں کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ آخر صحابہ کرام کے دل میں ہمارے نبی کی ایسی محبت کیوں تھی؟ صحابہ کرام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال شدہ پانی کی اتنی قدر و قیمت کیوں کرتے تھے؟ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ قرآن کریم ایک مقدس اور پاکیزہ کتاب ہے.
कुरान करीम के बाद अगर किसी किताब का दर्जा है तो उलमा फरमाते बुखारी शरीफ का दर्जा है। और बुखारी शरीफ में मौजूद है, बड़ी अजीब बात बयान फरमाई है बुखारी शरीफ में, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाक साफ करते और आपके नाक के अंदर से जो चीज निकलती थी सहाबाए किराम तो उस चीज को भी नीचे गिरने नहीं देते थे, बल्कि अपने हाथों में लेकर अपने चेहरे पर लगा देते थे। हमारे नबी ने नाक को साफ किया, नाक के अंदर से जो चीज निकली उस चीज को भी सहाबाए किराम नीचे गिरने नहीं देते, बल्कि अपने हाथों में लेकर अपने चेहरे और अपने जिस्म पर लगा रहे हैं। हमारे नबी थूकते थे तो आपका थूक भी जमीन पर नहीं गिरता था, बल्कि कोई न कोई सहाबी अपने हाथ में लेकर उसको अपने चेहरे पर और अपने जिस्म पर लगा देता था। और ये बात याद रखनी चाहिए, मैंने गुज़श्ता भी कल आपको बतलाया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम इंसानों की तरह इंसान नहीं है, बल्कि खैरुल बशर है। हमारे नबी को जैसे अल्लाह पाक ने रूहानी पाकीज़ा बनाया था, वैसे ही हमारे नबी को अल्लाह ने जिस्मानी भी पाकीज़ा बनाया था। आपके जिस्म में वो खुशबू थी जो आज के महंगे से महंगे इत्र में नहीं हुआ करती है। सहाबाए किराम क्यों मोहब्बत ना करते? एक बात आपको बतलाऊं, एक मर्तबा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु करीब में मौजूद है। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू के पानी को एक बर्तन में जमा कर लिया और जमा करने के बाद अपने पास रखा। सहाबाए किराम को इत्तिला हुई कि हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू का पानी मौजूद है। सहाबाए किराम की भीड़ शुरू हो गई। हजरत बिलाल को चारों तरफ से सहाबाए किराम ने घेर लिया और हजरत बिलाल से वो पानी का मुतालबा कर रहे हैं। हजरत बिलाल से वो पानी को मांगा जा रहा है। जिसके हाथ में आया उसने तो अपने चेहरे पर लगा दिया, लेकिन जिसके हाथ में ना आया उसने दूसरे के चेहरे पर से तरी लेकर अपने चेहरे पर लगाई। लेकिन मेरे प्यारों, हमारे नबी का जिस्म मुक़द्दस और पाकीज़ा था। अब आपके इस्तेमाल शुदा पानी में अल्लाह ने क्या तासीर रखी थी? बुखारी शरीफ की हदीस की तरफ मैं आपको ले जाता हूं। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। हदीस के बयान करने वाले बड़े ऊंचे दर्जे के साहबी हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े ऊंचे दर्जे के साहबी हैं। क्या फरमाते, एक मरतबा मैं बीमार हो गया और ऐसा सख्त बीमार हुआ कि मुझ में बैठने की ताकत न रही, मुझ में खड़े होने की ताकत न रही, मुझ में चलने की ताकत न रही। बार बार मैं बेहोश हो जाता था। बीमारी हद पकड़ने लगी, बीमारी हद से ज्यादा बढ़ने लगी। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, सरकार मदीना हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी बीमारी की इत्तिला पहुंची। और मेरे भाई और मेरी मोहतरमा माए और बहनें, हम जानते हैं कि हमारे नबी के दिल में उम्मत का रहम था, उम्मत का दर्द था, उम्मत से मोहब्बत थी। आपको उम्मत से हमारी माँ से भी ज्यादा मोहब्बत थी, हमारे अब्बा से भी ज्यादा मोहब्बत थी। आप उम्मत का तड़पना बर्दाश्त नहीं करते थे, उम्मत का दुखी होना बर्दाश्त नहीं करते थे। सारी जिंदगी आपने उम्मत के दुखों में सहारा दिया है, उम्मत की तकलीफ को दूर करने की फिक्र की है। अब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर इयादत के लिए तशरीफ ले गए। और बीमार पुरसी की इयादत इसकी हदीस पाक में बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। इसलिए मेरे प्यारों, अगर हमारा कोई पड़ोसी बीमार है, हमारा कोई रिश्तेदार बीमार है, उसकी बीमार पुरसी जरूर करनी चाहिए। एक हदीस में क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कोई आदमी किसी की बीमार पुरसी करता है, यानी कोई आदमी बीमार होता है और उसकी खबर के लिए जाता है, हदीस पाक में लिखा है 70,000 फरिश्ते, 70,000 फरिश्ते 24 घंटे तक उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। और यहाँ तक हदीस पाक में बयान फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कोई अपने घर से चलकर किसी बीमार की बीमार पुरसी के लिए जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक एक कदम के बदले 1 साल की नेकी और 1 साल के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। 1 साल की इबादत का सवाब लिखते हैं और 1 साल के गुनाहों को माफ फरमाते। एक एक कदम के बदले में
اللہ رب العالمین کی طرف سے بیمار پرسی کرنے پر، عیادت کرنے پر یہ انعام ملتا ہے۔ اور یہاں تک حدیث میں بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل قیامت میں اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بیماروں کا خیال رکھا، جنہوں نے بیماروں کی دیکھ بھال کی، جنہوں نے بیماروں کی عیادت کی، آج وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور حدیث میں فرمایا اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو بیماروں کا خیال رکھنے والے تھے، بیماروں کی دیکھ بھال کرنے والے تھے، وہ نور کے ممبر پر تشریف رکھیں، اللہ ان سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان سے باتیں فرمائیں گے اور دوسرے لوگ حساب کی سختی میں مبتلا ہوں گے۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہے، فرماتے میں بیمار ہوا، بڑا سخت بیمار تھا، مجھ میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، مجھ میں بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، بار بار میں بے ہوش ہوتا تھا۔ میرے محبوب کی میری بیماری کی اطلاع پہنچی، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر پر میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا، گھر والوں نے شاید بتایا ہوگا، لیکن ہمارے نبی نے کیا کیا، ہمارے نبی نے کیا کیا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد جو پانی آپ کے جسم سے لگا تھا، جو پانی آپ کے بدن سے ٹچ ہوا تھا، آپ کی باڈی سے ٹچ ہوا تھا، اس پانی کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے میرے اوپر چھٹک دیا، میرے اوپر چھانٹ دیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے مجھ سے بیماری کو دور کر دیا اور اللہ نے مجھے شفا نصیب فرما دی۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے، صحابی کا نام بخاری شریف میں لکھا ہے، حضرت سعید ابن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سعید ابن یزید رضی اللہ عنہ اپنے بچپنے کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، میں تو چھوٹا سا بچہ تھا، ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت سعید ابن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے سر میں سخت درد ہوا اور ایسا درد تھا جو قابل برداشت نہیں تھا، جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ حضرت سعید ابن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری خالہ مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی اور میری خالہ نے میرے محبوب سے فرمایا میرے محبوب یہ میرا بھانجا ہے، اس کے سر میں درد ہے، اس کے سر میں سخت درد ہے، درد کی وجہ سے بڑا پریشان ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حدیث پاک میں لکھا ہے ہمارے نبی نے اپنا مقدس اور پاکیزہ ہاتھ حضرت سعید ابن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے میرے سر پر رکھا، پھر میرے لیے شفا کی دعا مانگی۔ حضرت سعید ابن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے لیے شفا کی دعا مانگی، پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد وہ پانی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کر لیا تھا، جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کر لیا تھا، حضرت سعید ابن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس پانی کو پیا، پانی پینے کی برکت یہ تھی، حضرت سعید ابن یزید بخاری شریف کی حدیث میں ہیں فرماتے ہیں مجھے زندگی بھر کبھی سر میں درد نہیں ہوا۔ یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگے ہوئے پانی کی اللہ پاک نے یہ شان رکھی تھی کہ جس کو مل جاتا تھا وہ شفا یاب ہو جاتا تھا، جس کو مل جاتا تھا اس کی بیماری ختم ہو جاتی تھی۔ اس لیے صحابہ کرام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پانی کی، آپ کے مقدس جسم سے خوشبو نکلتی تھی، آپ کے مقدس تھوک کی، آپ کی مقدس چیز جو ناک میں سے نکلتی تھی اس کی اتنی قدر و قیمت کرتے تھے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں جب صحابہ کرام کے دلوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کی قدر و قیمت ہوگی تو آپ کی سنتوں کی کتنی قدر و قیمت ہوگی، آپ کی نمازوں کی کتنی قدر و قیمت ہوگی، آپ کے طریقوں کی کتنی قدر و قیمت ہوگی، آپ کے فرمان کی کتنی قدر و قیمت ہوگی۔ اور میرے بھائیوں ہمارے نبی کا جسم تو بڑا مقدس اور بڑا پاکیزہ، یہاں تک کہ فرماتے علماء فرماتے صحابہ کرام کا بیان کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستے سے گزر جاتے تھے تو اس راستے پر
40 قدم تک خوشبو محسوس ہوتی تھی، اور ہر کوئی چلنے والا اس بات کو محسوس کر لیتا تھا کہ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ راہ ہے جس راہ پر سے، جس راستے پر سے میرے محبوب گزرے ہوئے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ بہت سارے بچے ہوتے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہوتے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تمام بچوں میں وہ بچہ میں پہچان لیتی تھی جس بچے پر میرے محبوب کا مقدس ہاتھ ہے، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں وہ خوشبو تھی۔ اور صحابہ کرام فرماتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مصافحہ کرتے تھے تو مصافحے کے وقت ہاتھ میں وہ خوشبو محسوس ہوتی تھی جو ہم کئی دن تک محسوس کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر پر تشریف فرما ہے۔ ایک عورت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آئی اور عورت نے آ کر کہا حضرت ام المؤمنین سے، ام المؤمنین جس وقت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی تھی، میرے محبوب کبھی مجھے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے تھے، میں آپ سے ایک چیز کا سوال کرنے آئی ہوں۔ حضرت ام سلمہ نے اس عورت سے پوچھا اللہ کی بندی بتاؤ کیا سوال کرنا چاہتی ہو؟ تو اس عورت نے کیا کہا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ام المؤمنین میری بیٹی کی شادی ہے۔ کیا فرمایا عورت نے؟ ام المؤمنین میری بیٹی کی شادی ہے اور میرے پاس خوشبو کا کوئی انتظام نہیں ہے، میرے پاس عطر کا، میرے پاس پھول کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں یہ بات بڑی اہم تھی، جو بیٹی سسرال میں سب سے اچھے کوالٹی کی خوشبو کو لے کر جاتی، سب سے اچھی خوشبو کو لے کر جاتی، اس عورت کو بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، اس عورت کا بڑا اکرام و احترام ہوتا تھا، اس عورت کی بڑی شان ہوتی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس عورت نے کہا کہ ام المومنین میری بیٹی کی شادی ہے، میرے پاس خوشبو کا کوئی انتظام نہیں ہے، میں آپ سے خوشبو کا سوال کرنے آئی ہوں، آپ کے پاس کوئی اچھا عطر ہو تو مجھے دے دو، کوئی اچھی خوشبو ہو تو مجھے دے دو۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ گھر سے خالی بوتل کو لے کر آ جاؤ۔ اب وہ عورت خالی بوتل کو لے کر آئی تو ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس بوتل میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے 2 قطرے ڈال دیے، زیادہ قطرے نہیں ڈالے، صرف 2 قطرے ڈالے اور 2 قطرے ڈال کر دے دیا بوتل کو اور کہا کہ لے جاؤ، اس سے اچھا کوئی عطر نہیں ہوگا، اس سے اچھی کوئی خوشبو نہیں ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ عورت لے گئی اور اس عورت نے اپنی بیٹی کو وہ 2 قطرے دیے اور اپنی بیٹی کے جسم پر لگائے۔ علماء نے لکھا کہ وہ بیٹی تو سسرال میں چلی گئی، دلہن بنی، دلہن بننے کے بعد اس نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے 2 قطرے عطر کے طور پر، خوشبو کے طور پر لگائے، اور خوشبو کے طور پر لگانے کے بعد وہ عورت تو اپنے سسرال میں چلی گئی، وہ بیٹی تو اپنے سسرال میں چلی گئی۔ آج ہم مہنگے سے مہنگا عطر خریدے نا میرے پیارو تو زیادہ سے زیادہ خوشبو 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، چلو مان لو 1 مہینہ، اس سے زیادہ خوشبو رہنے والی نہیں ہے۔ لیکن علماء نے کیا عجیب بات بیان فرمائی ہے، وہ بیٹی تو سسرال چلی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے 2 قطروں کو لگانے کے بعد 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 6 مہینے گزرے، 9 مہینے گزرے، 9 مہینے کے بعد اللہ پاک نے 1 سال گزرا، 1 سال کے بعد اللہ پاک نے اسے اولاد نصیب فرمائی اور اولاد میں اللہ پاک نے اسے بیٹی نصیب فرمائی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو کا عالم یہ تھا۔ علماء فرماتے کہ اس عورت نے
جس جگہ پر اپنے بدن میں وہ خوشبو لگائی تھی، جب اس کی بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کے اندر سے بھی وہی جگہ سے خوشبو آنے لگی، وہی جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آنے لگی۔ یہاں تک علماء فرماتے کہ جب بیٹی جوان ہو گئی، اب بیٹی جوان ہو گئی لیکن وہ خوشبو ختم نہیں ہوئی، اب بیٹی جوان ہو گئی تو بیٹی سے لوگ پوچھتے تھے اللہ کی بندی ایسا کون سا عطر لگایا ہے جس کی خوشبو بڑی عجیب و غریب ہے، جس کی خوشبو بڑی نرالی ہے؟ وہ بیٹی کیا کہہ رہی ہے کہ میری نانی نے میری ماں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے کے 2 قطرے خوشبو کے طور پر لگائے تھے، آج وہ خوشبو مجھ میں سے بھی آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا اس کی 7 نسلوں تک وہ خوشبو باقی رہی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے نبی کا جسم کتنا مقدس ہوگا، کتنا پاکیزہ ہوگا کہ صحابہ کرام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی خوشبو کی اس قدر و قیمت کرتے تھے، جسم سے لگے ہوئے پانی کی اس قدر و قیمت کرتے تھے، جسم سے نکلی ہوئی ہر چیز کی قدر و قیمت ہوتی تھی۔ میں نے آپ کو ایک بات بتلائی کہ ہمارے نبی کے استعمال شدہ پانی سے صحابہ کرام کو شفا مل گئی، صحابہ کرام کو تندرستی مل گئی۔ صحابہ کرام فرماتے کہ شفا بھی ملی تو ایسی شفا ملی جس کے بعد کبھی ہمیں پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا پڑا، کبھی ہمیں بیماری میں مبتلا نہیں ہونا پڑا۔ تو جس نبی کے جسم کا یہ حال ہے، جس نبی کے جسم کا یہ حال ہے، اس نبی کی زندگی کا کیا حال ہوگا؟ جس نبی کے جسم میں اللہ نے یہ برکتیں رکھی ہیں، اس نبی کی سنتوں میں اللہ نے کیا برکتیں رکھی ہوگی؟ اس نبی کے احکام میں اللہ نے کیا برکتیں رکھی ہوگی؟ اس نبی کی زندگی میں اللہ نے کیا برکتیں رکھی ہوگی؟ ایک بات آپ کو بتلاؤں، ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھرنے کے بعد آپ نے پیچھے دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، میرے صحابہ کرام، صدیق اکبر جو بالکل میرے پیچھے کھڑے رہنے والے تھے، مجھ سے سچی محبت کرنے والے، آج وہ پیچھے نظر نہیں آتے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی وہ تو سخت بیمار ہے، سچے عاشق رسول ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی وہ تو سخت بیمار ہے، وہ تو سخت پریشانی میں مبتلا ہے، ان کے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہے، ان کے اندر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، ان کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام مجھے رات کو اطلاع کرنی چاہیے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق سخت بیمار ہے۔ صحابہ کرام نے کیا فرمایا اللہ کے نبی ہم تو آپ کو اطلاع کرنا چاہتے تھے، ہم تو آپ کو خبر دینا چاہتے تھے، لیکن صدیق اکبر نے مجھے روکا، صدیق اکبر نے ہمیں روکا کہ میرے محبوب کو رات کو پریشان نہ کرے۔ میرے محبوب دین میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں، میرے محبوب کچھ وقت یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے والے ہوں گے اور میرے محبوب کی عبادت میں خلل واقع ہوگا، میرے محبوب کو رات کو پریشان نہ کیا جائے۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا صدیق اکبر سخت بیمار ہے، آپ کے اندر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، آپ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کی ٹرائی کرتے ہیں لیکن کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر آرام کرو، میں جانتا ہوں تم سخت بیمار ہو، تم میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ابو بکر سخت بیمار، سخت بخار،
تجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, تجھ میں بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فکر نہ کرو, میں تیری بیٹی کو تیری طرف بھیجتا ہوں. یعنی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو, اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ہمارے نبی آئے, اپنے گھر پر آئے, اور اپنے گھر پر آ کر اماں عائشہ سے کیا فرمایا, دیکھو ہمارے نبی کے اخلاق دیکھو, اخلاق دیکھو, باپ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں, تو ہمارے نبی اپنی بیوی کو اپنے باپ کی خدمت کے لیے بھیج رہے ہیں. اور ہمارے نبی نے اماں عائشہ سے فرمایا عائشہ آج تو نبی کی خدمت نہیں کرے گی, آج تو اپنے ابا کی خدمت کرے گی, جلدی جلدی تیار ہو جا, میں تجھے اپنے ابا کے گھر پر رکھنے آنے والا ہوں. تیرے ابا بہت سخت بیمار ہے, تیرے ابا میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, تیرے ابا میں چلنے کی طاقت نہیں ہے, تیرے ابا میں بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے, جا اپنے ابا کی خدمت کر لے, اللہ تجھے جنت نصیب فرما دے گا. ابھی تو یہ بات ہمارے نبی اماں عائشہ سے کہہ ہی رہے تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے تو کیا دیکھتے, فَإِذَا هُوَ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہوئے تھے. اب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کچھ اس طرح کچھ ایسی نظروں سے ہمارے نبی کی طرف دیکھا گویا ہمارے نبی نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہو یا مذاق کی ہو. کچھ اس طریقے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اماں عائشہ نے دیکھا, اس لیے کہ اماں عائشہ کو تو ہمارے نبی نے کہا تھا کہ تیرا ابا بیمار ہے, تیرے ابا میں چلنے کی طاقت نہیں, اور یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اماں عائشہ کی نظر کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی عائشہ یہ مت سمجھنا نعوذ باللہ میرے نبی نے جھوٹ بولا تھا, یہ مت سمجھنا نعوذ باللہ میرے نبی نے غلط بات کہی تھی, میرے نبی نے جو بات کہی بالکل سچی بات تھی. اب ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر آخر معاملہ کیا ہوا, میں تو تیرے گھر پر آیا تھا, تو بڑا سخت بیمار تھا, تجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی, تجھ میں بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی, تجھ میں چلنے کی طاقت نہیں تھی, آخر معاملہ کیا ہوا. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے محبوب جس وقت آپ میرے گھر پر تشریف لائے اور آپ نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور آپ نے کہا کہ ابو بکر سخت بیمار ہے, جیسے آپ میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر میرے گھر سے باہر نکلے اور کچھ قدم چلے ہوں گے, غیب سے آواز آئی ابو بکر کھڑے ہو جاؤ اللہ نے تمہیں شفا نصیب فرما دی ہے, کھڑے ہو جاؤ اللہ نے تمہیں شفا نصیب فرما دی ہے. اس لیے کہ جس باڈی پر جس جسم پر میرے محبوب کا ہاتھ لگتا ہے اس جسم سے اللہ بیماری کو ختم کر دیتے ہیں, اس جسم سے اللہ پریشانی کو دور کر دیتے ہیں. تو میرے پیارو اللہ نے ہمارے نبی کے جسم میں وہ کمال رکھا تھا, جس کسی کو ٹچ ہوتا تھا اللہ اس کی مقدر بدل دیتا تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے, رمضان کا ابھی مہینہ باقی ہے, ابھی آج دوسرا روزہ ہو چکا ہے. اللہ جتنے دن باقی جلدی جلدی گزر جائیں گے, دن تو اعمال صالحہ میں وقت گزاریں گے پھر بھی دن تو گزرنے ہی گزرنے والے ہیں, غفلت میں وقت گزاریں گے پھر بھی دن تو گزرنے ہی گزرنے والے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اعمال صالحہ میں اپنا وقت گزار لیں. حدیث پاک میں کیا پیغام دیا اور صحابہ کرام کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت رہی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیات اور بھی رہی ہیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن میرے پیاروں میں نے شروع میں آپ کو بتلایا بیمار کی عیادت کا بہت بڑا ثواب ہے. آج ایک چھوٹی سی دعا آپ کو سکھلاتا ہوں, اس دعا کو یاد کر لو. اس دعا کو یاد کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے گا اور سب سے بڑا فائدہ اللہ کورونا وائرس سے 100% اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا. بلکہ کورونا وائرس ہی کیا ہر بیماری, ہر پریشانی, ہر تکلیف سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے گا. اور کبھی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بیماری آ بھی گئی, درجات کو بلند کرنے کے لیے بیماری آ بھی گئی, تو اللہ پاک ہمیں صبر کی توفیق نصیب فرمائے گا. وہ کون سی دعا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. صبح میں بھی 3 مرتبہ پڑھتے تھے,
شام میں بھی 3 مرتبہ پڑھتے تھے. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم، یاد کر لو، چھوٹی سی ہے، اللہم عافنی فی بدنی. کیا دعا کا ترجمہ ہے؟ اللہ تو میرے بدن کو سلامت رکھ. اس دعا میں یہ نیت کرتا ہوں، اللہ تو بیماریوں سے بھی سلامت رکھ، گناہوں سے بھی میرے بدن کو سلامت رکھ، تاکہ گناہ میں میرا بدن مبتلا نہ ہو جائے، تیری نافرمانی میں میرا بدن مبتلا نہ ہو جائے. اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ تو میرے بدن کو سلامت رکھ. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ تو میرے کانوں کو سلامت رکھ. میں یہ نیت کرتا ہوں، اللہ تو غلط سننے سے بھی سلامت رکھ، بیماریوں سے بھی سلامت رکھ، گناہوں سے بھی سلامت رکھ، کسی کی غیبت سننے سے بھی سلامت رکھ، کسی پر الزام سننے سے بھی سلامت رکھ، کسی کی گالی سننے سے بھی سلامت رکھ، کسی کی تیری میری سننے سے بھی سلامت رکھ، یعنی ہر گناہ سے اور ہر بیماری سے سلامت رکھ. اللہم عافنی فی سمعی، اور آگے دعا مانگی اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ تو میری آنکھوں کو سلامت رکھ، یعنی بیماریوں سے، تکلیفوں سے، غلط دیکھنے سے، غلط نظاروں کی طرف دیکھنے سے، جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنا حرام کیا ہے ان حرام چیزوں کو دیکھنے سے اللہ تو میری آنکھوں کو سلامت رکھ. تو یہ بھی نیت کر لینی چاہیے. میں نے آپ کو بتایا میں اسی نیت سے پڑھتا ہوں. اب پوری دعا سن لیجئے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. بس یہ دعا ہے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. 4 جملے ہیں. اے اللہ تو میرے بدن کو سلامت رکھ، میرے کان کو سلامت رکھ، میری آنکھوں کو سلامت رکھ، اور عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے تیری ذات کے، یعنی تو ہی حقیقی اللہ ہے، تو ہی معبود ہے. اس دعا کو صبح میں بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، شام کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرمائے. تو میرے پیاروں، یہ عصر کے بعد کے مختصر سے وقت میں آپ کو فضائل اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، مبارک باتیں سنائی جائے گی. لیکن اگر کوئی آدمی مسائل کو معلوم کرنا چاہتا ہو تو مسائل کو میں بیان نہیں کرتا، آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جو تمام لوگوں کو سنانے کے قابل ہوگا تو آپ کا پوچھا ہوا مسئلہ تمام لوگوں کو سنایا جائے گا. لیکن اگر کوئی مسائل کا علم حاصل کرنا چاہے، ویسے تو مجھے امید ہے کہ ہر ایک کو یاد ہی ہوتا ہے، ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہر سال روزے کے مسائل کو ہم معلوم کرتے ہیں، ہر سال تراویح کے مسائل کو، ہر سال زکوٰۃ کے مسائل کو معلوم کرتے ہیں. لیکن بھولنے کی بیماری بھی بڑی زبردست ہے. تو اگر بھول گئے ہیں، کوئی مسئلہ ذہن میں نہیں ہے، آپ پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. باقی جو وقت بچا ہے، ابھی کافی وقت باقی ہے، کافی وقت بچا ہوا ہے، اس وقت کو قرآن کریم کی تلاوت میں، استغفار میں، درود شریف میں اور اللہ سے دعائیں مانگنے میں گزارے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.